السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں بنا فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں بیوٹی اینڈ دا بیسٹ پارٹ 6۔ او مائی گاڈ! ڈیزی نے سانس اندر کھینچی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بلیڈ کے مضبوط بازو پر ہاتھ رکھا اور بلیڈ نے بے اختیار ہی آنکھیں میچ لی۔ ڈیزی کو اپنی بے ساختہ حرکت پر شرمندگی ہوئی، مگر اسے لگا کہ یہ شرمندہ ہونے کا وقت نہیں ہے، یہ سوال جواب کرنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ بلیڈ، میں نے پوری کوشش کی کہ تمہاری پرسنل لائف میں ٹانگ نہ اڑاؤں، مگر یہ سب کچھ زیادہ ہی ہے۔ ڈیزی، نہیں، مجھے بولنے دو پلیز۔ آخر کیوں؟ شاید بلیڈ کے لیے بھی یہ سچویشن کچھ زیادہ ہی تھی۔ تبھی وہ ضبط کھو بیٹھا۔ ڈیزی کے بکھرے بال، اس کے لال گال، اس کی خوبصورت آنکھیں، سب کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ تبھی بلیڈ نے اپنے بازو کی پرواہ کیے بغیر بیچ سے تکیہ ہٹایا اور ڈیزی پر چھا گیا، مگر اس نے سارا وزن اپنے بازو پر ہی رکھا تھا۔ ڈیزی کی سانسیں اتھل پتھل ہونے لگی تھی، جبکہ بلیڈ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ ڈیزی جانتی تھی بلیڈ کا پرکشش چہرہ اسے ٹاپک بدلنے پر مجبور کر رہا تھا، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ تم میرے گھر سے اتنی جلدی میں گئے کہ میں پریشان ہو گئی، اور تم نے برینڈن کے ساتھ جو بھی کیا اچھا نہیں کیا۔ برینڈن کو وہی ملا جو ملنا چاہیے تھا، اور ویسے بھی تم نے خود ہی مجھے وہاں سے جانے کا کہا تھا۔ بلیڈ نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ کہا۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا ڈیزی کو دیکھتے رہنا، کتنا اچھا لگ رہا تھا اسے سرخ پڑتا دیکھ کر۔ میں نے تمہیں غصہ کنٹرول کرنے کا کہا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ واقعی میں چلے جاؤ۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ تمہیں بیلا نے کیا کہا؟ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں ڈیزی۔ بلیڈ کے چہرے پر تھکن اور کوفت چھائی۔ اسے کوفت ہو رہی تھی کہ ڈیزی ٹاپک کو چھوڑ کیوں نہیں رہی ہے۔ وہ ڈیزی سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا، مگر میں بھی تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ بلیڈ پیچھے ہوا یہاں تک کہ وہ ڈیزی کے ساتھ لیٹ گیا۔ دونوں کے کندھے اب میں سو رہے تھے۔ گیری پھنس گیا تھا، اسے چھڑانے گیا تھا۔ یہ تفصیل والا جواب تو نہیں تھا، مگر ڈیزی کو لگا کم از کم وہ جواب تو دے رہا ہے۔ اور تمہارا بازو؟ تمہیں گولی لگی ہے؟ کچھ لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بلیڈ نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا، وہ بھی گردن موڑے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بلیڈ کو اس کی آنکھوں سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ جواب نہیں میں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی بلیڈ خطرناک تھا، مگر کتنا، یہ اسے نہیں پتا تھا۔ پہلے بلیڈ کو اپنے کام پر فخر تھا کہ وہ کتنی آسانی سے اچھے طریقے سے اپنا کام کرتا تھا۔ وہ اپنے کام میں سب سے آگے تھا، مگر کچھ دنوں سے اسے اپنے کام سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ جب ڈیزی کو جواب نہیں ملا تب اسے لگا جیسے بلیڈ کی خاموشی میں اقرار تھا۔ ڈیزی لمبی سانس لے کر رہ گئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ بلیڈ کو گولی لگی تھی، مطلب پستول اور گولی۔ بلیڈ کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ تو بس اس پر مطمئن تھا کہ ڈیزی کو ان لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں لگنے والا تھا جن کو بلیڈ نے گولی ماری تھی، اور ڈیزی کو لگ رہا تھا کہ اگر ایسا دوبارہ ہوا پھر کیا بلیڈ اتنا خوش قسمت ہوگا کہ زندہ لوٹ آئے گا؟ ڈیزی نے بھی سوچ بچار کر کل کے لیے چھوڑ دی۔ اس نے ہاتھ تھام کر بلیڈ کا ہاتھ تھام کر پکڑا۔ "آر یو اوکے؟" ڈیزی نے سرگوشی میں کہا۔ اندر سے تو مختلف قسم کی سوچیں اسے پاگل کر رہی تھی، مگر اوپر سے وہ خاموش تھی۔ اس نے بلیڈ کی خاطر خود کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بلیڈ کو مزید ٹینشن دے۔ یس، حالانکہ وہ اوکے ہرگز نہیں تھا، مگر اس نے بھی خود کو ڈیزی کی خاطر کنٹرول کیا ہوا تھا، اور گیری بھی ٹھیک تھا۔ اور گیری بھی ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ وہ گیری کو جانتی تک نہیں تھی اور پھر بھی اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ تم گیری کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو؟ تم اسے جانتی تک نہیں ہو۔ مگر تمہارا دوست تو ہے، بس اسی لیے۔ وہ تمہارے لیے اہم ہے تو میرے لیے بھی ہے۔ اس کا جواب سن کر بلیڈ خاموش ہو گیا۔ اسے اپنے اور ڈیزی کے بیچ ایک اور فرق نظر آیا۔ وہ دوسروں کی پرواہ کرتی تھی۔ یہ جان کر بلیڈ کی محبت مزید گہری ہوئی۔ سونا مت، میرے سوال ابھی باقی ہے۔ اوکے۔ مجھے بیلا نے بتایا کہ تمہارے ڈیڈ اچھے انسان نہیں تھے، اور تمہاری ماں بھی۔ سوری کہ تمہیں اتنا کچھ سہنا پڑا۔ بلیڈ نے کھوکھلا سا کہا لگایا۔ اس میں تمہاری تو کوئی غلطی نہیں کہ میرے والدین گوبر کی پیداوار تھے۔ میں اس لیے سوری نہیں کہہ رہی، بلکہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سوری تمہیں اکیلے ہی سب کچھ سہنا پڑا۔ سوری کہ تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک بار پھر سے ڈیزی نے بلیڈ کو لاجواب کر دیا۔ آنکھ کھولتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے والدین غلاظت کی پیداوار تھے۔ اس نے زندگی کی تلخ حقیقتوں کو قبول کر لیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسے فرق نہیں پڑا تھا۔ ہاں، وہ بھی چاہتا تھا کہ اس کے والدین بھی اس کی پرواہ کرتے، اس سے پیار جتاتے، مگر اسے بچپن میں ہی سمجھ آ گئی تھی کہ ایسا ہونے والا نہیں تھا۔
ڈیزی ہی وہ پہلی انسان تھی جس نے بلیڈ کو انسان کی طرح ٹریٹ کیا تھا، جس نے بلیڈ کو مضبوطی بخشی تھی۔ اور کیا کہا بیلا نے؟ یہی کہ تم مافیا میں ہو اور مجھے خیال رکھنا ہوگا، اور یہ کہ میں اور تم ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ بیلا کا کام ہی بکواس کرنا ہے۔ بلیڈ اس کی جانب مڑا۔ درد کے مارے اس نے نچلا ہونٹ کاٹا، مگر اسے درد کی پرواہ نہیں تھی۔ پرواہ تھی تو ڈیزی کی۔ ڈیزی نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں برا آدمی نہیں ہوں ڈیزی، بلیڈ نے نرمی سے کہا۔ دونوں ایک دوسرے کی جانب مڑے۔ بلو گرین آنکھوں نے براؤن آنکھوں میں جھانکا۔ اس نے آگے بڑھ کر ڈیزی کی پیشانی پر پڑی لٹ پیچھے کی۔ بیلا کے مطابق تمہیں طوائفیں پسند ہے۔ یہ سن کر بلیڈ کا دل کیا بیلا کا سر پھاڑ دے۔ کہیں اب بھی تو آف کورس نہیں۔ بیلا کا دماغ خراب ہے، ایسا سوچنا بھی مت۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میں نے کسی بھی لڑکی کی جانب نہیں دیکھا۔ ہاں، تم سے ملنے سے پہلے میں نے لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا ہے، مگر وہ ماضی کی بات ہے۔ اب ایسا کچھ نہیں۔ جب سے ہم میکینک شاپ میں ملے ہیں میرے دل و دماغ پر تو صرف اور صرف تمہارا نام ہے۔ میں جانتی ہوں، مگر میرے دل میں اب بھی شک سا ہے۔ بلیڈ نے اس کی کنفیوز ہوتی آنکھوں میں دیکھا۔ کیسا شک؟ یہی کہ مستقبل میں کیا سارا وقت میں ٹینشن میں رہوں گی کہ پھر سے تمہیں گولی نہ لگ جائے۔ اور پتہ ہے کیا، یہ سب جانتے ہوئے کہ تمہارے ڈیڈ مافیا میں تھے اور تم بھی مافیا میں ہو، میرا دل پھر بھی نہیں بدلا، کچھ بھی نہیں بدلا۔ میں ایسی نہیں ہوں جیسی لڑکیوں کے ساتھ تم نے وقت گزارا ہے۔ میں ویسی ہو بھی نہیں سکتی۔ کیا تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے مجھے اپنی زبان بدلنی پڑے گی؟ ایسے بولنا پڑے گا کہ اپن کو تیرے سے کام ہے؟ ڈیزی کی یہ بات مذاق میں نہیں کہی تھی، مگر یہ سن کر بلیڈ کا کہا بے ساختہ تھا، تو ڈیزی کو لگتا تھا کہ بلیڈ اسے ٹپوری زبان میں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوگا۔ ہنسو مت، ڈیزی نے اسے گھور کر دیکھا، مگر بلیڈ مسکرانے لگا۔ اس نے جھک کر ڈیزی کی پیشانی پر لب رکھے۔ کبھی بھی کسی کے لیے بھی خود کو مت بدلنا ڈیزی، میرے لیے تو بالکل بھی نہیں، مجھ جیسے گندی نالی کے کیڑے کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ ڈیزی نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار جو آئندہ ایسی بات کی۔ بلیڈ نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو چوما۔ ڈیزی، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے تحاشا، اتنی کہ مجھے خود بھی اس کی حد کا پتہ نہیں، بلیڈ نے اپنا دل کھولتے ہوئے کہا، اور اس کا اقرار سن کر ڈیزی کے دل کو کچھ ہوا۔ ڈیزی کی آنکھیں گیلی سی ہوئی۔ میں بھی بلیڈ، میں بھی، ڈیزی کی آواز رنسی گئی۔ شاید اسی کو محبت کہتے تھے، مگر ڈیزی کو ایسا کیوں لگتا تھا کہ یہ محبت کا لفظ بہت ہی چھوٹا تھا، کیونکہ وہ بلیڈ کے لیے محسوس کرتی تھی وہ شدید تھا۔ بلیڈ نے اسے سینے میں چھپایا، حالانکہ اس کی قربت بلیڈ پر نشہ طاری کر رہی تھی، مگر وہ کوئی عام سی لڑکی تو نہیں تھی۔ اس کی محبت تھی، محبت نہیں، زندگی۔ تبھی بلیڈ نے اسے ہمیشہ عزت سے رکھا تھا، عزت سے چاہا تھا۔ بولے تو اپن کو بھی تیرے سے محبت ہے۔ ڈیزی کی بات پوری کرنے میں بلیڈ کا کہا پھر سے گونجا۔ ڈیزی اسے دیکھتی رہی۔ کچن میں انڈوں اور بریڈ کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، گیسٹ روم سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر ڈیزی کی ساری توجہ اس شخص پر تھی جس نے کل رات اپنی محبت کا اقرار کیا تھا۔ بلیڈ، ہینڈسم سا، پراسرار سا، نیند سے مخمور آنکھوں والا بلیڈ۔ کل رات جو بھی ہوا تھا اس کے بعد دونوں کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ ڈیزی مستقبل کے بارے میں سوچتی رہی اور بلیڈ کو اس کا زخم سونے نہیں دے رہا تھا، تو پوری رات دونوں نے باتیں کرتے ہوئے گزار دی۔ صبح ہونے کا پتہ ہی نہیں لگا۔ ڈیزی کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ کل رات اس کو اس کے سوالوں کے مبہم سے جواب ملے تھے، مگر ملے تو تھے نا۔ ایسا نہیں تھا کہ ڈیزی جاننا نہیں چاہتی تھی کہ آخر بلیڈ کرتا کیا تھا، مگر اسے لگا بلیڈ سے اگر جاننا تھا تو صبر کے ساتھ۔ ڈیزی کو لگا صرف وہ ہی اس تعلق کو آگے بڑھانا نہیں چاہتی تھی، بلکہ بلیڈ بھی ایسا ہی چاہتا تھا، اور شاید اس سے زیادہ چاہتا تھا۔ ڈیزی کو اس کی بات یاد آئی جب اس نے کہا تھا کہ وہ برا آدمی نہیں ہے۔ مافیا میں ہونے کے باوجود ڈیزی کو اس کے دل میں چھپی اچھائی نظر آتی تھی۔ ایلوس، آئس کریم۔ لولا بھاگتے ہوئے اپنے انکل کی جانب آئی۔ اس کا منہ سوجا ہوا تھا، وہ رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ گھر میں تقریباً سبھی اٹھ چکے تھے، تبھی اتنا شور مچا ہوا تھا۔ بلیڈ ڈیزی کے سامنے ہی بیٹھا تھا، وہ اب بھی نیند میں تھا۔ تبھی وہ چونک اٹھا جب لولا اس کے پیر سے چپک گئی۔ واٹ لولا؟ بلیڈ نے انگڑائی لی اور اس کے مسلز نمایاں ہوئے۔ نہ تو لولا نے شرٹ پہنی تھی اور نہ ہی اس کے انکل نے۔ آئس کریم ایلوس، لولا اسے ہاتھ ہلا ہلا کر سمجھانے لگی۔ بلیڈ نے اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھایا۔ ایلوس،
लोला की आइसक्रीम वापस करो। ये सुनकर एल्विस ने अपनी बहन को घूर कर देखा और मुंह बनाते हुए आइसक्रीम का डब्बा उसके आगे किया। रोना नहीं, डेजी ने एल्विस को प्यार से कहा। और फिर उसे खुद पर ब्लेड की नज़रें महसूस हुई। डेजी ने बेसाख्ता ही उसकी जानिब देखा था। ब्लेड की आंखें गहरी होती जा रही थी, जो उसका चेहरा सुर्ख करने के लिए काफ़ी थी। अब तो डेजी को पता लग चुका था कि ब्लेड के दिल में क्या क्या था, तभी वो उसकी नज़रों की ताब न ला सकी। डेजी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ी। बेला जो कुकिंग की कोशिश कर रही थी मगर नाकाम रही। उसने नाश्ता बाहर करने का ऐलान किया और बच्चे खुशी खुशी उसके पीछे हो लिए। इस दौरान ब्लेड ने एक बार भी डेजी के चेहरे से नज़रें नहीं हटाई। व्हाट? डेजी ने अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए कहा। हकीकत में वो कंफ्यूज हो रही थी। नथिंग, जस्ट एडमायरिंग द व्यू। बहुत देख लिया, अब घर भी जाना है, डेजी ने उठते हुए कहा। वो इतनी कंफ्यूज थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी वो जूस ढूंढने के बहाने फ्रिज की जानिब गई। उसने फ्रिज का दरवाज़ा खोला और जूस ढूंढने लगी कि अचानक से फ्रिज का दरवाज़ा सख्ती से बंद कर दिया गया और ब्लेड ने उसे अपनी जानिब घुमाया। वो हमेशा से कहती आई थी कि ब्लेड की आंखें सब कुछ बोल देती थी। वो खुश था, नाराज़ था या गुस्सा, उसकी ब्लू ग्रीन आंखों में सब कुछ लिखा था। उसकी आंखें किसी को भी ट्रैप करने की सलाहियत रखती थी। हाँ, डेजी को उसकी नज़रों में अपने लिए चाहत और मोहब्बत नज़र आती थी, मगर कभी कभी वो डेजी को ऐसी नज़रों से देखता था जैसे डेजी पर सिर्फ उसका हक था, और यही नज़र डेजी को नज़रें झुकाने पर मजबूर कर देती थी। जैसे अब उसने डेजी को फ्रिज से चिपकने पर मजबूर कर दिया था। ब्लेड ने उसके दाएं बाएं हाथ रखकर उसे कैदी बना लिया था। तुम डेजी हकलाई जब ब्लेड ने उसके लबों को छुआ। मैं क्या? ब्लेड ने नीची आवाज़ में कहा, मगर उसकी आवाज़ से साफ ज़ाहिर था कि उसे बोलने में दुश्वारी हो रही थी। ब्लेड के मसल्स उसके सामने थे और डेजी को सांस लेना मुश्किल लग रहा था। उससे अपना नाम तक भूल गया था। मगर डेजी की नज़र घड़ी पर पड़ी और उसने ब्लेड के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे करने की कोशिश की। बिल्कुल चुप, मेरी क्लास है आज। डेजी ने उसकी नज़रों के आगे उंगली लहराई, मगर ब्लेड ने उसकी उंगली पकड़कर चूमी। हटो भी, डेजी ने हंसते हुए कहा, और शायद ब्लेड भी अपने हवासों में नहीं रहा था। तभी वो पीछे हुआ और डेजी को भागने का मौका मिला। उससे 5 कदम दूर हुई जबकि ब्लेड उसे देखता रहा। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कान थी। किचन में अगर कुछ था तो वो खाने की मेज़ थी। तुम मेरी तवज्जो नहीं हटा सकते। डेजी ने पीछे कदम लिए। वो देख ब्लेड को रही थी और कदम पीछे ले रही थी, दरवाजे की जानिब। ब्लेड ने बमुश्किल अपनी मुस्कान रोकी। एक कदम डेजी पीछे ले रही थी और एक कदम ब्लेड आगे बढ़ रहा था। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि डेजी को कहाँ जाना था, बस वो उसे अपने पास देखना चाहता था। नाश्ता तो तुम्हें करके जाना होगा। जानती हूँ तुम्हारा नाश्ता बड़े आए। डेजी ने ज़बान निकाल कर उसे चिढ़ाया और तब ब्लेड उसकी जानिब तेज़ी से आया। हल्की सी चीख के साथ डेजी खाने की मेज़ के एक तरफ हुई जबकि ब्लेड दूसरी तरफ। डेजी को लगा जैसे वो उसको घेरने की कोशिश कर रहा था, जैसे शेर अपने शिकार को करता है। ब्लेड, डेजी ने उसे घूरते हुए देखा, क्योंकि दोनों ही खाने की मेज़ के इर्द घूम रहे थे। डेजी ने टेबल से चम्मच उठाकर उसकी जानिब उछाली, मगर ब्लेड मुस्कुराते हुए साइड पर हुआ। तुम ऐसे ही भाग रही हो, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा। आज अगर मेरी क्लास मिस हुई ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। प्लीज़ मेरा शिकार करना छोड़ दो। कौन सी क्लास है? इंग्लिश। ये क्लास तुम्हारी ब्रेंडन के साथ होती है? हाँ, फिर तो तुम भूल ही जाओ। डेजी कसम खाकर कह सकती थी कि उसने ब्लेड को अपनी जानिब आते हुए नहीं देखा था। उसने जवाब देने के लिए लब खोले ही थे कि ब्लेड ने बिजली की सी तेज़ी के साथ टेबल पर से जंप लगाई और अगले ही लम्हे वो उसके सामने था। चीख तो उसने तब मारी जब ब्लेड के बाजू उसकी कमर के गिर्द फैले। हंसते हुए डेजी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर बेकार। ब्लेड ने उसे अपने सीने से लगाया। वो खुश था, बहुत खुश, क्यों ना होता। उसकी दुनिया उसके बाजुओं में थी। अब आगे। डेजी ने कॉफ़ी का सिप लिया। उसने अपनी गर्दन सहलाई। असाइनमेंट बनाने से तो अच्छा मर जाना होता है, डेजी ने कोफ से सोचा। वो कॉफ़ी शॉप में बैठी थी जब अचानक ही एक शख्स उसके सामने कुर्सी पर बैठा। डेजी ने चौंक कर ऊपर देखा। वो अधेड़ उम्र शख्स था। हाय, मेरा नाम फीडो है, और तुम्हारा? डेजी ने निचला लब काटा। उसकी उंगलियां काँप सी गई, मगर उसने अपना काम जारी रखा था और सुई की मदद से वो अपना बाजू स्टिच कर रहा था। खून के नन्हे कतरे उसके बाजू पर फैलने लगे। स्टिच करना उसे कभी अच्छा नहीं लगा था, मगर मजबूरी में करना पड़ा था। तो कब जाने का इरादा है? गेरी ने पूछा। ब्लेड ने उसे इग्नोर किया और अपना काम तवज्जो से करने लगा। उसे कल भी स्टिच लगी थी, मगर
آج صبح ہوتے ہوئے اس کی اسٹیچز دوبارہ کھل گئی تھی۔ تبھی وہ اس وقت سیم لسٹر کے گھر کے بیسمنٹ میں اپنا علاج خود کر رہا تھا۔ اسٹچ ہو چکی تھی۔ اس نے ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد شرٹ پہنی۔ ایک بوجھ سا اس کے سر سے اترا۔ بلیڈ نے اپنی گردن دائیں بائیں ہلائی۔ وہ گیری کی جانب مڑا جو خود بھی زیادہ ہلنے جلنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کی پسلی پر گولی لگی ہوئی تھی۔ میں آج رات جاؤں گا، مگر جانے سے پہلے ڈیزی سے ملتے ہوئے جاؤں گا۔ بولنے کے لیے مزید کچھ نہیں تھا۔ تبھی وہ مڑا اور کمرے سے باہر نکل کر دوسرے کمرے میں چلا گیا، جو کہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں بس ایک ہی لائٹ بلب روشن تھی۔ کمرے میں کچھ خاص تو نہیں تھا، مگر کمرے کے بالکل بیچوں بیچ ہی ایک شخص لٹک رہا تھا۔ اس کے دونوں بازوؤں کو زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ امید کرتا ہوں اب تمہاری زبان کام کرنا شروع کر دے گی، بلیڈ نے اندر آتے ہوئے کہا، جبکہ وہ شخص اس کی آمد محسوس کر کے ہلنے لگا۔ بلیڈ مسکرایا۔ بلیڈ یہ بات کبھی بھی قبول نہیں کرتا جو سیم لسٹر نے اسے کہی تھی، مگر بات تو سچ تھی، یہی کہ ڈیزی کی وجہ سے اس کی توجہ اپنے کام سے ہٹ گئی تھی۔ فیڈو 2 مہینے سے دندناتا پھر رہا تھا۔ وہ کیسے اتنا ایزی ہو گیا تھا کہ ڈیزی کے ساتھ ہونا ہی اسے دنیا کا سب سے اہم کام لگتا تھا۔ ایک لڑکی کے وجود نے کیسے اس کی دنیا پلٹ دی تھی کہ اب اسے گن سے کھیلتے ہوئے مزہ ہی نہیں آتا تھا، کسی کی جان لیتے ہوئے وہ سوچ میں پڑ جاتا تھا، کہاں گیا لیڈ کنگ، مافیا کا سب سے خطرناک ٹارگٹ کلر، لیو می الون یو سک پیس آف شٹ۔ وہ شخص چیخا۔ اس کے منہ سے خون کی لکیر نکلی۔ بلیڈ نے اپنے ہاتھ پر سفید پٹی باندھی اور اس شخص کے نزدیک آیا۔ مجھے اس جواب کی امید نہیں تھی۔ بلیڈ نے لمبی سانس لی اور اپنی انگلیوں کو ریلیکس کرنے لگا، اور پھر اگلے سیکنڈ ہی بلیڈ نے پنچ چھوڑا۔ دلخراش چیخوں نے بلیڈ کے سر میں درد کر دیا۔ وہ شخص خود کو زنجیروں سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، مگر بلیڈ نے اس پر بس نہیں کی۔ وہ پنچ کے بعد پنچ مارتا چلا گیا اور اس کا نشانہ پسلیاں تھیں۔ 1 گھنٹے قبل بلیڈ نے اس کا چہرہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا، اور اسے یقین تھا کہ اگلے 1 مہینے میں اس کا چہرہ اپنی اصلی حالت میں واپس آنے والا نہیں تھا۔ بلیڈ کے پنچ آہستہ آہستہ نیچے جا رہے تھے۔ اس کا مقصد اس شخص کو توڑنا تھا، اس کی روح کو مارنا تھا، اس کے جسم کو نہیں۔ اب تک تو شاید اس کے آنسو بھی ختم ہو گئے تھے۔ پلیز پلیز، تم غلط انسان سے فریاد کر رہے ہو، جواب دو، ورنہ اگلی بار تمہاری زبان کی۔ بلیڈ نے آخری پنچ مار کر ایک پسلی تو توڑ ہی دی تھی۔ اسے آواز سنائی دی تھی، تبھی اسے اطمینان ہوا تھا۔ لگتا ہے عمل کر کے تمہیں دکھانا پڑے گا، بلیڈ گھرایا۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ وہ کمرے میں پڑے ٹیبل کی جانب گیا، اور یہ ٹیبل اس نے ہی سیٹ کیا تھا۔ ٹیبل کے اوپر مختلف قسم کے اوزار پڑے ہوئے تھے۔ اسے انتہائی قدم اٹھانا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ پھر پورا فرش صاف کرنا بھی ایک بڑی پرابلم تھی، مگر مجبوری تھی۔ بلیڈ حیران ہوا جب وہ شخص ہنسنے لگا، اور اس کی ہنسی کی آواز بھی عجیب تھی، کیونکہ اس کا منہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ ہنستے ہوئے اس کے منہ سے خون ابل ابل کر باہر نکل رہا تھا۔ تمہیں اپنا آپ بڑا اسمارٹ لگتا ہے لڑکے، ہا ہا ہا۔ جانتے ہو تم کیا ہو؟ سیم لسٹر کے پالتو کتے۔ اس کے حکم پر قتل کرتے ہو، اور اس کے حکم پر شاید شٹ بھی۔ تم کبھی بھی میرا منہ نہیں کھول سکتے، کبھی بھی مجھے نہیں توڑ سکتے۔ بلیڈ اسے اگنور کر کے اپنے اوزار دیکھنے لگا، اور پھر ایک چھوٹا سا چاقو اس کے ہاتھ لگا۔ سرد آنکھوں سے بلیڈ اس کی جانب آیا، اور اسے صاف نظر آیا کہ اس شخص کو بلیڈ سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، مگر اسے ڈر لگے یا نہیں، یہ بلیڈ کی جاب نہیں تھی۔ ڈرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ بلیڈ کی آواز کمرے میں گونجی، اور پھر وہ اس کے ہاتھ کی جانب آیا۔ اس نے مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی۔ بلیڈ نے اس کی ہتھیلی کھولی۔ اس شخص نے پھر سے مٹھی بھیجنے کی کوشش کی، مگر بلیڈ نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ وہ شخص چیخا چلایا، مگر بے سود، اور بلیڈ چپ چاپ اس کی انگلیاں کاٹنے لگا۔ اس کی چیخ چنگاڑ میں بدل گئی، مگر بلیڈ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ڈر ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہوتا۔ بلیڈ نے اس کی انگلی کاٹ دی تھی۔ انگلی نیچے فرش پر گری، خون کا فوارہ سا پھوٹ پڑا، مگر بلیڈ دوسری انگلی کی جانب بڑھا۔ جانتے ہو کون سا جذبہ میرے ہاتھ میں ہے؟ درد۔ تمہیں درد دینا میرے اختیار میں ہے۔ مجھے تمہیں ڈرانے کا شوق نہیں ہے، مجھے تو بس یہ دیکھنا ہے کہ تم کہاں ٹوٹتے ہو، کہاں تمہاری روح تمہارا ساتھ چھوڑتی ہے۔ 10 منٹ بعد بلیڈ پیچھے ہٹا۔ اس نے اپنے کام پر ناقدانہ نظر ڈالی۔ اس کے ہاتھ پر بس 2 انگلیاں رہ گئی تھیں۔ وہ شخص رو رو کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کا ہاتھ نیلا پڑ چکا تھا۔ تم سمجھتے ہو وہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اچھا، کون مجھے مارے گا؟ سیم لسٹر۔
تمہیں لگتا ہے وہ فیڈو کو اس لیے قتل کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اس کے راز بیچ دے گا؟ وہ پاگلوں کی طرح ہنسا۔ جیسے ہی تم فیڈو کو قتل کرو گے ویسے ہی سیم لسٹر تمہیں قتل کر دے گا۔ مطلب اب بہت دیر ہو چکی ہے، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اب تمہیں فیڈو ہی سمجھائے گا۔ بلیڈ نے دیکھا جب اس کی آنکھیں بند ہوئی۔ جواب دو گے یا کچھ اور بھی کاٹنا پڑے گا؟ بلیڈ نے سکون سے پوچھا۔ وہ زہر خند انداز میں مسکرایا۔ فیڈو کے بعد اگلی باری تمہاری، سیم لسٹر تمہارے پیچھے آئے گا، اگلی باری تمہاری، اگلی باری تمہاری، اگلی باری۔ مگر اس کا جملہ پورا نہیں ہوا کیونکہ بلیڈ نے جینس کی جیب سے گن نکالی اور اس شخص کے سر پر تانی۔ پہلی بار لڑکی کی آنکھوں میں جذبہ تھا، ورنہ تو وہ پہلے بغیر آنکھ جھپکے مار دیا کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے سے اٹھنے لگے۔ تمہاری ذمہ داری کیا تھی؟ ہاں ہاں ہاں، یہی کہ لڑکی کی توجہ کیسے ہٹائی جائے۔ تمہیں فیڈو چاہیے نا، اسے بھی تم چاہیے ہو۔ جانتے ہو اس وقت کارڈ کس کے ہاتھ میں ہے؟ فیڈو کے۔ اس نے فرش پر تھوکا۔ کون سا کارڈ؟ تمہاری محبوبہ۔ بلیڈ کی سانسیں ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اس کے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ یہ سوچ ہی اس کی جان لینے کے لیے کافی تھی کہ ڈیزی فیڈو کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اس شخص کا قہقہہ بلند ہوا۔ لگتا ہے تمہارا پلان فیل ہو گیا۔ گولی کی آواز دھماکے کی مانند گونجی تھی۔ خون اڑ کر بلیڈ کے چہرے پر آیا تھا۔ بلیڈ کو احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے ٹریگر دبا دیا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ ڈیزی ٹھیک حالت میں تھی، اسے ہر حال میں ٹھیک ہی ہونا تھا۔ بلیڈ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا تھا۔ اگر ڈیزی کا ایک بال بھی سلامت نہیں ہوا تو پورے شکاگو کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ جیسے بچہ پہلی بار آنکھیں کھولتا ہے ویسی حالت ڈیزی کی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ آنکھیں کھولتے ہی اسے احساس ہوا تھا کہ کچھ تو غلط تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، آنکھیں بھاری ہو رہی تھی، دل خراب ہو رہا تھا۔ کمرہ سرد تھا جبکہ وہ تو کافی شاپ کے گرم ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی۔ کچھ تو غلط ہوا تھا۔ سامنے جو منظر تھا وہ ہرگز جانا پہچانا نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہوٹل کے کمرے میں تھی، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ سکتی۔ کوئی ہے؟ ڈیزی نے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بڑی مشکل سے کہا۔ ڈیزی نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کے پیروں نے اس کا حکم نہیں مانا۔ اس کا گلا سوکھ کر کاٹا ہو گیا تھا۔ اچانک ہی اس پر گھبراہٹ کا دورہ پڑا۔ وہ کہاں تھی اور کیوں تھی؟ کیا اسے ڈرگز دیے گئے تھے؟ ڈیزی نے اپنے کپڑوں پر ہاتھ پھیرا اور اسے تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ وہ صحیح سلامت تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جو وہ سوچ رہی تھی، مگر کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنے خاندان کے بارے میں سوچنے کی کوشش کی، بلیڈ کے بارے میں سوچنے کی کوشش کی تاکہ اسے ہمت ملے، مگر الٹا اس کی حالت مزید بگڑی۔ کیا وہ دوبارہ ان میں سے کسی کو بھی دیکھ سکے گی؟ اسے متلی سی آنے لگی۔ ایک بات تو طے تھی، وہ کڈنیپ ہوئی تھی۔ آہ ڈیزی، آخر تم اٹھ ہی گئی۔ ڈیزی چونک پڑی۔ اس کے حواس اتنے گم تھے کہ اسے وہ شخص نظر ہی نہیں آیا جو بیڈ کے سائڈ پر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہی شخص جو اسے کافی شاپ میں ملا تھا، اور اس سے آگے ڈیزی کو کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ ادھیڑ عمر شخص کپڑوں سے امیر لگ رہا تھا، کالا کوٹ، سفید ٹائی، ہاتھ میں شراب سے بھرا گلاس۔ ڈیزی چھلانگ مار کر بیڈ سے اتری مگر زیادہ دور نہیں جا سکی۔ اس کے پیر کو زنجیر سے باندھا گیا تھا۔ اس شخص نے لمبی سانس لی جیسے ڈیزی کی حرکت نے اسے مایوس کیا ہو۔ میرے خیال میں مجھے اپنا تعارف کروا دینا چاہیے۔ اس نے شراب سے بھرا گلاس ٹیبل پر رکھا۔ مجھے فیڈو کہتے ہیں اور میں کہاں ہوں؟ آئی ایم سوری۔ ڈیزی نے تھوک نکلا۔ وہ رونا چاہتی تھی، چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہو رہی تھی، مگر یہ وقت رونے کا نہیں تھا۔ سنا نہیں تم نے؟ میں کہاں ہوں؟ میں کہاں ہوں؟ فیڈو کی آنکھیں چمکی جیسے ڈیزی کے سوال پر وہ خوش ہوا تھا۔ سب سمجھ آ جائے گا اگر تم مجھے اپنا تعارف کرنے دو۔ دروازے پر ناکنگ ہوئی اور ڈیزی کو یاد آیا کہ وہ ایک ہوٹل میں تھی، مطلب یہاں پر لوگوں کا ہجوم ہوگا۔ ڈیزی نے دروازے کی جانب بھاگنے کی کوشش کی اور فیڈو اسے حیرت سے دیکھنے لگا، مگر ڈیزی ناکام رہی۔ زنجیر سے اس کا پیر باندھا گیا تھا۔ وہ سیدھی کارپیٹ پر گری۔ دروازہ کھلا تھا اور وہ شخص اندر آیا تھا۔ شاید وہ ویٹر تھا۔ ویٹر کو دیکھ کر ڈیزی کے دل میں خوشی کی لہر دوڑی، مگر ویٹر جیسے ہی اس کے نزدیک آیا اس نے چیخ کر ڈیزی کے گال پر تھپڑ دے مارا۔ لینزو! فیڈو نے سختی سے اس شخص کا نام لیا جبکہ ڈیزی تھپڑ کی تاب نہ لاتے ہوئے رونے لگی۔ اس کے کان میں عجیب سی سنسناہٹ شروع ہو گئی تھی۔ وہ دونوں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ ڈیزی گال پر ہاتھ رکھے دونوں کو دیکھ رہی تھی اور پھر فیڈو اس کی جانب آیا۔ ڈیزی ہنی۔ لینزو کی حرکت پر میں معذرت خواہ ہوں۔ ہمارے ایک دوست کو تمہارے دوست نے جان سے مار دیا۔ تبھی بیچارہ لینزو خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکا۔ فیڈو نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ ڈیزی نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اپنے لبوں سے خون صاف کیا۔ فیڈو اس کی بات سن کر پہلے تو محفوظ ہوا
اور پھر وہ زور سے ہنسا۔ ہنی، پھر تو تمہیں بھی شرم آنی چاہیے۔ ڈیزی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تو بات شروع کرے۔ ڈیزی، مافیا کا نام سنا ہے؟ فلموں کا نام فلموں میں سنا ہے۔ فیڈو مسکرایا۔ مافیا فلموں میں نہیں ہوتا، حقیقت میں ہوتا ہے۔ جانتی ہو شکاگو کو کہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ نیو یارک سے۔ سیسلن فیملی مافیا کی سربراہ ہے، شکاگو کی مالک۔ میں نے شکاگو میں ساری زندگی گزاری ہے مگر کبھی اس فیملی کا نہیں سنا۔ ہیو یو ہرڈ آف ال کیپون؟ آف کورس سنا ہے۔ خیر یہی سمجھ لو سیسلن مافیا اس کی نسل ہے۔ میرا باپ بھی مافیا میں تھا اور میں بھی۔ حقیقت یہ ہے فیملی کا سربراہ جو کہ ڈین لسٹر ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تخت اس کے بیٹے سیم لسٹر کو منتقل ہونے والا ہے، اور سیم لسٹر خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ تم سبھی مجرم ہو۔ مجرم سبھی بدتر ہوتے ہیں۔ ہم مجرم نہیں، مجرم وہ ہوتا ہے جو تمہارا پرس لے کر بھاگے، جو گلی محلے میں لڑتا پھرے۔ ہم بزنس مین ہیں ایک فیملی کے، ہم جو بھی کرتے ہیں سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ میں نے ڈین لسٹر سے بات کرنے کی کوشش کی کہ مگر سیم لسٹر کو پتہ لگ گیا اور اس کے بعد اس نے مجھے قتل کروانے کی کوشش کی۔ اس نے میرے پیچھے ٹارگٹ کلر کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ ڈیزی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس پورے قصے کا اس کے ساتھ کیا تعلق تھا، مگر وہ پھر بھی سن رہی تھی۔ میں نے تمہاری سٹوری سن لی مگر تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ میرا اس پورے واقعے سے کیا تعلق ہے؟ فیڈو نے لینزو کو اشارہ کیا اور لینزو نے جیب سے ڈیزی کا موبائل نکال کر فیڈو کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے ڈیزی کے موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کی۔ قصے کا تعلق تم سے نہیں، اس سے ہے۔ ڈیزی کے موبائل کی اسکرین پر بلیڈ کی تصویر تھی۔ تصویر میں ڈیزی مسکرا رہی تھی جبکہ بلیڈ اس کی جانب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بلیڈ کا اس سے کیا تعلق؟ سیم لسٹر نے مافیا کے سب سے ماہر ٹارگٹ کلر کو میرے پیچھے چھوڑا ہے۔ مجھے مدد چاہیے، اسی شخص کی مدد جس کو میرے قتل کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ ڈیزی نے ناسمجھی میں اسے دیکھا۔ فیڈو نے لمبی سانس لی اور اس کے موبائل فون پر بلیڈ کو کال کرنے لگا۔ کال دوسرے ہی رنگ پر اٹھا لی گئی تھی۔ ڈیزی تم ٹھیک تو ہو؟ ڈیزی! بلیڈ کی آواز سن کر ڈیزی بے قابو ہوئی اور اس نے فیڈو کے ہاتھوں سے موبائل جھپٹنا چاہا مگر فیڈو نے اسے بیڈ پر پش کیا۔ وہ بیڈ پر گر پڑی۔ بلیڈ میں! مگر اگلے ہی لمحے فیڈو نے ڈیزی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ فیڈو، اگر تم نے ڈیزی کو ایک انگلی بھی لگائی، میری نیت ڈیزی کے لیے بالکل صاف ہے، اس کی ٹینشن تم مت لو، فیڈو نے محفوظ ہوتے ہوئے کہا۔ کیا چاہتے ہو؟ بلیڈ گھرایا۔ فیڈو نے ڈیزی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور بولا، میں لیڈ کنگ کے ساتھ میٹنگ چاہتا ہوں، وہی لیڈ کنگ جس سے شکاگو ڈرتا ہے۔ ڈیزی کی آنکھیں پھٹ سی گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلیڈ کے ہاتھوں پر کٹس، اسے گولی لگنا، اس کا پراسرار ہونا، اس کے مبہم جواب اور بلیڈ کے جواب میں اس کی رہی سہی دنیا بھی تباہ کر دی۔ میں میٹنگ کے لیے تیار ہوں۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔